کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان جو بڑے کر و فر کا بادشاہ گزرا ہے، جوان تھا، جوانی کی حالت تھی میں اس کو بادشاہت مل گئی. وہ ایک بار اپنے آپ کو سجایا، بنایا، سنوارا، آراستہ پیراستہ کیا، بہترین لباس پہنا، وہ شاہانہ لباس، اور پھر اپنے دربار حال کے اندر آیا اور بیٹھا. سارے درباری جمع ہو گئے، مجلس لگنے والی تھی، مجلس میں کچھ مذاکرے ہونے والے تھے. اتنے میں اس کی ایک باندی آئی جس باندی کو وہ بہت چاہتا تھا. جب وہ آئی تو اس کو دیکھ کر اس نے کہا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ یعنی بن کر سنور کر بہترین لباس اور پوشاک میں اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے آیا ہے. اور باندی سامنے آئی تو باندی سے پوچھا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو باندی نے اشعار میں اس کا جواب دیا. باندی نے اپنے اشعار کے اندر جو کہا اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس نے کہا کہ حضور آپ تو بے مثال ہیں، حسن آپ کا بے مثال، کپڑے آپ کے بے مثال، جاہ و جلال آپ کا بے مثال، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہترین لگ رہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ تو فانی ہیں. اگر آپ فانی نہ ہوتے تو بہت اچھے ہوتے، لیکن آپ کے اندر فنا، ختم ہونے والی بات، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ ختم ہو جائیں گے. آپ کا یہ دربار ختم ہو جائے گا، آپ کا جاہ و جلال ختم ہو جائے گا، آپ کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا، یا آپ کی جوانی ختم ہو جائے گی. یہ جو فنا آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے، اگر یہ فنا آپ میں نہ ہوتی تو آپ کو بے مثال ہوتے. لیکن آپ کے اندر تو فنا ہے، جوانی بھی آپ کی فانی، لباس و پوشاک بھی آپ کا فانی، حسن و جمال بھی آپ کا فانی، اور یہ دولت اور مال بھی آپ کا فانی، یہ حکومت و طاقت بھی آپ کی فانی. جب سب فنا 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 اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو کیا اچھے. جو جواب دیا اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، 2 اشعار میں اس نے اس کا جواب دیا. بادشاہ نے یہ سنا تو اس کے دل کے اوپر چوٹ لگ گئی. اس نے کہا کتنی حقیقت پسندانہ گفتگو کر رہی ہے. حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، مال ہے، دولت ہے اور عزت و شوکت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا، فانی ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں. کہنے لگا کیسی عجیب حقیقت پسندانہ گفتگو یہ کر رہی ہے. اس کے دل کے اوپر چوٹ. بادشاہ نے اسی وقت اپنی مجلس کو برخاست کر دیا. اس نے کہا آج دربار نہیں ہوگا، کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا، سب جائے. اس کے اوپر خوشمردگی طاری ہو گئی، چہرہ اس کا فق ہو گیا. وہ سارا حسن جو کھل کھل کے آ رہا تھا وہ اب کھلنے لگا. بادشاہ اپنے کمرے خاص کے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور 8-10 دن کے بعد اس کا جنازہ باہر آ. بھائیو یہ ہے دنیا. اس دنیا پہ کوئی فریبتا ہو، اس دنیا سے کوئی محبت کرنے لگے، اس دنیا پہ کوئی رال ٹپکانے لگے، چاہے وہ کسی بھی شکل کی دنیا ہو. اللہ نے دنیا میں بہت سی شکلیں رکھ دی ہے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، مال دولت، روپیہ پیسہ، مکان دکان، اور دنیاوی عزت، جاہ و جلال، کوئی منصب، کوئی عہدہ. یہ سب کی سب چیزیں دنیا ہے، شکلیں الگ الگ ہیں. کسی کو اللہ نے عہدہ دے دیا، وہ عہدہ بھی ایک دنیا ہے. کسی کے ہاتھ میں مال پکڑوا دیا، یہ مال بھی ایک دنیا ہے. کسی کو کوئی اور چیز دے دی، وہ بھی ایک دنیا ہے.
لیکن یہ ساری کے ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ آدمی اس کے اوپر رال ٹپکائے، یہ انسان کی بے وقتی کی بات ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو بھلا دیا، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ انسان بہت قیمتی ہے، انسان بہت اعلیٰ ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو کچھ ایسے کمالات سے جو ہے کمالات عطا فرمائے ہیں جس کا کوئی جواب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو جب بھلا بیٹھتا ہے تو دنیا کی حقیر اور فانی چیزوں کو بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے۔ انسان سمجھے میں ہوں اعلیٰ، میں ہوں افضل، میں اشرف المخلوقات ہوں۔ مال اشرف المخلوقات نہیں ہے، دکان اشرف المخلوقات نہیں ہے، چیزیں اشرف المخلوقات نہیں ہیں، عہدے یہ کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو نہیں، مجھ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن انسان جب اپنے آپ کو حقیر سمجھ لیتا ہے تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں مال کی اتنی عظمت آ جاتی ہے، دنیا کی اتنی وقعت آ جاتی ہے کہ وہ انسان کو بھی گرا دیتا ہے۔ دیکھو دنیا میں روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کی عزت نہیں کرتا، بہن بہن کی عزت نہیں کرتی، اور کوئی کسی کو قتل کر دے رہا ہے۔ جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، انسان کی جان کی۔ مال کی بڑی قدر و قیمت آ گئی، مال کے واسطے بھائی سے نباہ ڈالی، مال ہی کی وجہ سے بھائی بہنوں کے اندر رشتہ داریاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اسی مال اور دولت کی وجہ سے، دنیا کی حقیر اور فانی چیزوں کی وجہ سے انسان قتل پر، غارت گری پر اور رشتہ داریوں کے توڑنے پر اور مختلف قسم کی انسانوں کے ساتھ بے عزتی اور بدسلوکی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان نے انسان کو نہیں سمجھا،